حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں ان کی زندگی سے ہمیں دو بڑے پیغام، دو بڑے میسج، دو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس دنیا سے ہر آدمی نے جانا ہے، کسی نے بھی رہنا نہیں ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں بس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، سب نے جانا ہے، کل من علیہا فان۔ اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی گزاریں قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ انسان کف افسوس ملتا رہے، پشیمان ہوتا رہے، ندامت اس کو ہوتی رہے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش یہ کر لیتا، کاش یہ کر لیتا۔ اس سے قبل اپنی زندگی کو بنا لیں، ورنہ جب موت آتی ہے، موت سے چھٹکارا تو کسی کو بھی نہیں۔ جب چھٹکارا نہیں ہے تو اپنی زندگی کوشش یہ کرنی چاہیے شریعت کے مطابق بنائیں۔ ایک بہت بڑا میسج، بہت بڑا پیغام یہ ملتا ہے، کوئی بادشاہ ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی قاضی ہو، کوئی پیغمبر ہو، سب نے مرنا ہے، سب نے بلا استثناء، سب نے مرنا ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ جب موت انسان کے سامنے ہوتی ہے تو پھر اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عقیدہ آخرت عصائے موسوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے اپنے سانپ انہوں نے نکالے اور بہت سارے سانپ بن گئے، اب ایک صورت یہ تھی کہ ایک سانپ کو مارا جاتا، پھر دوسرے کو مارا جاتا، پھر تیسرے کو مارا جاتا، پھر چوتھے کو مارا جاتا، ایک ایک کر کے مارتے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام تھا، ایک لمبا کام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ لاٹھی نے سب کو نگل لیا۔ عقیدہ آخرت بھی موسیٰ علیہ السلام کی عصا ہے۔ جب یہ سامنے ہوگا، جتنی برائیاں ہیں یہ عقیدہ ان ساری برائیوں کو نگل جائے گا۔ انسان جھوٹ بھی نہیں بولے گا، انسان دھوکہ بھی نہیں دے گا، بد اخلاقی بھی نہیں کرے گا، بدتمیزی بھی نہیں کرے گا، نماز کا اہتمام بھی کرے گا، شریعت کو اپنائے گا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے آخرت ہے۔ یہ ایک آخرت ایسی چیز ہے جو ساری بیماریوں کا علاج کر دیتی ہے، کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی۔ اس لیے ہمیشہ موت کو سامنے رکھیں۔ دوسری چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ وقت، کچھ حصہ خاص کریں، نکالیں، جس میں ہم اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کے لیے فکر کریں۔ یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو میرے خیال سے کافی ہے۔ وہ بات یہ ہے، اپنی ذات کے حصار سے نکلیں، اپنی ذات کے حصار سے نکلیں۔ میں، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا گھر، میرے بچے، میری اولاد، میرا پیسہ، میرا بینک بیلنس، میں اس سے نکلیں۔ جب تک اس چکر میں پھرتے رہیں گے، اور اس چیز کا ہمیں غلام بنایا ہے ہمارے میڈیا نے اور ہمارے تعلیمی نظام نے۔ ہمارا تعلیمی نظام ہمیں یہ سکھاتا ہے اچھی تنخواہ لو، اچھا کماؤ، اچھا پہنو، اچھا گھر بناؤ، بچوں کو اچھی تعلیم دو، باقی کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے ہماری بلا سے ہمیں کسی سے کیا پرواہ۔ یہ ہمارا نظام تعلیم ہمیں سکھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ ہم نے دین کو اٹیچ نہیں کیا۔ یہ چیزیں دین سکھاتا ہے۔ تو اپنی ذات کے حصار سے نکلیں، دوسروں کا سوچیں۔ جب آپ دوسروں کا سوچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بہتر کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو ایک مسلمان دوسرے کے لیے مانگتا ہے۔ تو آپ کسی اور کے لیے دعا اس وقت مانگیں گے نا جب آپ اپنی ذات سے نکلیں تو صحیح۔ یہ جذبہ انسان میں کب پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کی پریشانی کو ختم فرما، یا اللہ اس پر قرض ہے اس کے قرضے کو ختم فرما، یا اللہ اس کی اولاد نہیں اس کو اولاد عطا فرما۔ یہ آپ کب کریں گے؟ جب آپ اپنی ذات سے نکلیں گے۔
تو وہ دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے جب انسان کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر کے کہتے ہیں, وہ فرشتہ اس دعا پر کہتا ہے آمین ولک بمثل, کہ اللہ تمہاری اس دعا کو قبول کرے اور اللہ تمہیں بھی یہ ساری چیزیں عطا کرے. آپ کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے جب آپ اور کسی کے لیے دعا کرتے ہیں. دوسروں کی بھلائی کا سوچیں, دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی. تو ان کا جو مشن ہے اس مشن کو اپنایا جائے. جس مقصد کے لیے انہوں نے ساری زندگی وقف کی اور جس مقصد میں ساری زندگی انہوں نے گزار دی, اور آج ہم اپنی آنکھوں میں ان کو ایک کامیاب شخص کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم سارے یہی سمجھتے ہیں نا. آج آپ ان کا جنازہ دیکھیں گے تو پھر آپ حیران ہوں گے, اتنے بڑے بڑے لوگ, اتنے علماء, اتنے اولیاء اللہ, اتنے لوگ جنازے میں شریک ہوں, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو ہم بھی اپنی ذات سے نکلیں, کچھ وقت نکالیں. اور ان کا مشن کیا تھا؟ مشن یہی تھا تبلیغ, امت کی فکر, امت کے لیے قرآن. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے, میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا کہ وہ لقمہ اٹھاتے تھے, پونا گھنٹہ گزر جاتا تھا, لقمہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور بات شروع کرتے تھے یہی کہ امت کا یہ مسئلہ ہے, امت کا یہ مسئلہ ہے. پونے گھنٹے بعد ان کو یاد آتا تھا کہ میرے ہاتھ میں لقمہ ہے, تو وہ لقمہ ان کے منہ میں جاتا تھا. اتنی فکر کس کی؟ اپنے بیٹے کی نہیں, اپنے بچوں کی نہیں, اپنے گھر والوں کی نہیں, بلکہ امت کی, اس شخص کی جس کو وہ جانتے بھی نہیں. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک, آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اس امت کی فکر میں. آپ اتنا ان کا غم نہ کریں, اتنی فکر نہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں. ہمیں حضور کی سیرت سے یہ بھی سیکھنا ہے کہ کچھ ہم بھی دوسروں کی فکر کریں, دوسروں کا غم کریں, دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی تو پھر ہم بھی کامیاب ٹھہریں گے. اللہ تعالی ہمیں جوانی میں بھی اچھا رکھے گا, بڑھاپے میں بھی اچھا رکھے گا, زندگی بھی اچھی دے گا اور موت بھی اچھی دے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.